بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، سو کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے، بلکہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور قانون الہی کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی ہیں جو نہیں مانیں گے۔ یہ آمادہ فساد ہیں، اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم ان کے درپیک کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں؟ ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے؟ اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں، پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے۔ یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تم کو دکھائیں اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو
تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے؟ اب مانے ہو تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ شدنی ہے، مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا، اور ان کے لیے ہدایت و رحمت جو ماننے والے ہوں۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے، سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا۔ پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر۔ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ لوگو سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے اے پیغمبر، تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔